بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اداس ہیں آج مل کر ان کے خوش ہونے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ان کے حصے کی ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دینا۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائے تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ اے اللہ مجھے اور سننے والے ہر بھائی اور بہن کو ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے، اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ زندگی کے سفر میں بہترین سواری صبر ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا بنا۔ اگر ہمارے ویڈیو پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ زندگی کا سب سے اچھا ہم سفر، سب سے اچھا عمل ہوتا ہے ہمارا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ بے شک دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آسانی پیدا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی دو اور تشفیع دو، نفرت نہ ڈالو۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کو ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیروں اور محتاجوں کے پاس بیٹھنا تواضع میں داخل ہے، اور یہ عادت جہاد سے افضل ہے۔ شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ ہمیں رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور عافیت بھی، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی، یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان و یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا ہمیں موقع نہ رہے۔ انشاءاللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا ہو اور اس نے اس پر صبر کیا تو وہ بیٹیاں اس باپ کے لیے آگ جہنم سے رکاوٹ بنیں گی۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا اور جو خراب ہو جائے، لیکن جب آپ انسان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ انسان فرعون بن جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ نہ اپنے لیے بدعا کرو اور نہ اپنی اولادوں کے لیے بدعا کرو، نہ اپنے خادموں کے لیے بدعا کرو اور نہ ہی اپنے اموال کے لیے بدعا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہو اور اللہ تمہاری بدعا قبول کر لے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ خاص لوگ درود و سلام ایک خاص وظیفہ ہے جو کہ ایک خاص ذات صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے اور اسے پڑھنے والے بھی خاص ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی درود و سلام کا درود کرتے ہیں تو یقین کریں آپ بھی خاص ہیں۔ بد نصیبی کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم دل نہ پڑے، امید کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ۔ مٹی سے بنی تھی مٹی ہی میں جاؤں گی، اس سے آگے کچھ نہ کر پاؤں گی، روتی ہوئی آئی تھی رلاتی ہوئی جاؤں گی، پیروں کی دل ہوں ہواؤں میں بکھر جاؤں گی، جب دنیا تیری چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں گی، دیکھ لینا یارو میں جیسی بھی ہوں تم کو بہت یاد آؤں گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم پر موت کی آسانی فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال خرچ کرو اور مال کو ذخیرہ نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو اور رزق کو روک لے گا، ہر آفت سے محفوظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لے وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ 99 مرض کی دوا ہے جس میں سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ تکبر دولت کا ہو، چاہے وہ تکبر طاقت کا ہو، چاہے وہ تکبر رتبے کا ہو، چاہے وہ تکبر حیثیت کا ہو، چاہے وہ تکبر حسن کا ہو، چاہے وہ تکبر علم کا ہو، چاہے تکبر حزب نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ صابرین سوال نہیں کرتے، شاکرین مصیبت کو لطف و کرم سمجھتے ہیں، عابدین سر نہیں اٹھاتے، خاشعین صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، صالحین نیکی دریا میں ڈال دیتے ہیں، متقین برائی سے دور رہتے ہیں، قانتین کو جو مل جائے وہ کافی ہوتا ہے، ساجدین باطل کے سامنے نہیں جھکتے، عشاق اپنا سب کچھ وار دیتے ہیں، مومنین اوپر بیان کی گئی تمام صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی زینت 3 چیزوں میں ہے، مال، اولاد اور عورتیں۔ آخرت کی زینت 3 چیزوں میں ہے، علم، تقوی اور صدقہ۔ بدن کی زینت بھی 3 چیزوں میں ہے، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، اور دل کی زینت کے لیے بھی 3 چیزیں ہیں، صبر، خاموشی اور شکر ہے۔ کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارا نام لے کر پکاریں گے تو تم پوچھو گے اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تمہارا درود و سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدترین انسان ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو، فلاں قبیلے کا یہ برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو اس کے متعلق جو کچھ کہنا تھا وہ ارشاد فرمایا اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ وہ بدترین آدمی ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ اسے چھوڑ دیے ہیں۔ عجیب دنیا ہے، شادی شدہ طلاق کے چکر میں ہیں، غیر شادی شدہ شادی کے خیالوں میں ہیں۔ بچوں کو بڑے ہونے کی جلدی ہے، بڑوں کو بچپن دوبارہ لوٹنے کی آرزو ہے۔ نوکری کرنے والے اپنے کام کی سختیوں سے نالاں ہیں، بیکاروں کے لبوں پر کام ملنے کی دعائیں ہیں، غریبوں کو امیری کی زندگی کی حسرت ہے، امیروں کو ایک لمحہ آرام کی تمنا ہے۔ مشہور افراد چھپنے کے لیے ٹھکانے کی تلاش میں ہیں، عام لوگ مشہور بننے کے خیال میں ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ خوشحالی کا واحد فارمولہ یہ ہے کہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہے، ہمیں ملی ہے، اس کی قدر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔